اور سوال میں یہ کوشش کریں کہ سوال کریں, لیکچر نہ دینا شروع کریں. نہیں لیکچر نہیں سر, میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ٹائم میں یہ موقع دیا ان کے ساتھ, یہ ماڈل ٹاؤن کے نیشنل چرچ کے ساتھ جو ہے وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے تھوڑا سا مناظرہ کرنے کا. قرآن اور بائبل رکھ کے میں نے بات کی اس کے ساتھ. میں نے تقریباً الحمدللہ 3 ملاقاتیں کی. ایک اس کے گھر جا کے, بشارت صاحب ان کا نام ہے, جا کے پتہ کر سکتے ہیں, اور ایک ان کے سسرال میں ملاقات کی. تیسری ملاقات میں وہ میری اکیڈمی میں آ گیا اور اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا. تو میں اصل میں یہاں پہ ہم الحمدللہ ہم نے کام تھوڑی چھوڑنا ہے, ہم نے تو یہ کام کرتے رہنا ہے, لیکن یہاں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی پرسیپٹیبلٹی کے ساتھ, حکمت اور بصیرت کے ساتھ, جو کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ میری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو میری طرف بلائیں لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ. تو حکمت اور بصیرت کا ایک طریقہ ہمارا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے, بڑا زبردست ہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اتنا اچھا ارینج کیا ہے. لیکن اگر پرسنلی میٹنگ بھی ان کے ساتھ جا کے کر لی جائے تو یہ میرا مشورہ ہے, یہ میرا مشورہ ہے. اس کے ساتھ اس کے اندر 2 پوائنٹ اور بھی آپ ایڈ کر لیں. یہ جو لائن کے آپ پوائنٹ بتا رہے تھے شیطان کے, ایول کے, اس کے اندر موچی دروازے میں جب عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا, تو سٹیج کے اوپر جب آیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نبی کس پوائنٹ آف ویو سے ہیں. تو آیا شاہ صاحب نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, تو کہتا ہے میرا نام غلام احمد. شاہ صاحب نے کہا کوئی نبی کسی نبی کے ساتھ غلام نہیں لگا آج تک, آپ کے نام کے ساتھ غلام کیوں ہے؟ تو یہ لائن کہتا ہے کہ میں غلام ہٹا لیتا ہوں اور احمد رہ جائے گا تو میں نبی ہوں. تو کہا اگر ایسے نبی بن رہے ہو تو میرا نام اللہ ہے, میں عطا ہٹا دیتا ہوں تو میں بن جاتا ہوں اللہ, تو میں نے تو نبی بنا کے نہیں بھیجا تمہیں. اور دوسرا پوائنٹ اس کے بچپن کا پوائنٹ یہ ہے ایک کہ اس کی جیب کے اندر, چونکہ یہ شروع سے نان سینس تھا, یہ کوئی ٹھیک نہیں تھا, انٹلیکچوئل نہیں تھا, جینیس نہیں تھا, انٹیلیجنٹ نہیں تھا, اور اس کی ایک جیب کے اندر گڑ ہوتا تھا کھانے کے لیے اور دوسری جیب کے اندر مٹی کے ڈیلے کس لیے ہوتے تھے کہ جب کہیں یہ باہر اس کی والدہ اس لیے ڈال دیتی تھی پیشاب کرے اور وہ یوز کر لے مٹی کے ڈیلے. تو یہ کیا کرتا تھا, یہ اس کو اتنا بھول جاتا تھا کہ وہ مٹی کھا لیتا تھا اور وہ جو گڑ ہوتا تھا اس سے وہ پیشاب صاف کر لیتا تھا. تو ایسا بندہ ایک بڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, معاذ اللہ, نعوذ باللہ. تھینک یو سر, سو نائس آف یو. جو آپ مجھے پوائنٹ بتا رہے تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کس کا غلام تھا. بالکل وہ غلام برٹش گورنمنٹ کا تھا. اس نے کہا اپنے آپ کو کہ میں سرکار راج آپ کا غلام ہوں. تو وہ خود ہی اس چیز کو میرے خیال ایکسیپٹ کرتا تھا اندر ہی اندر کے. باقی آپ کا میرے خیال کوئی سوال تو نہیں تھا, آپ نے ایک کمنٹس ہی دیے. کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو مائک پہ پلیز آئے. خواتین میں کسی کو سوال ہو وہ بھی مائک پہ آ کے سوال کریں. یہ بات میرا کوشچن ہے کہ کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, فادر, سن اینڈ ہالی اسپرٹ. جی میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. ٹرینٹی جو ورڈ ہے نا یہ 3 ہے. ٹرینٹی کا بائبل سے کبھی تصور نہیں ملے گا, کبھی نہیں ملے گا آپ کو. چرچ سے ملے گا. چرچ کہتا ہے باپ 3 میں سے. اب پاسٹر جو کہتے ہیں باپ سب سے پہلے ہوگا, بیٹا سیکنڈ نمبر پہ ہوگا, بیٹا پہلے پہ نہیں آ سکتا, اور تیسرا رول قدس پہلے نہیں آ سکتا. اگر یہ کوئی بھی آگے نیچے ہوگا تو یہ ہیریسی ہے. پیٹریکشنزم, مونارکزم, سیبیلینزم. اب اس میں مت جائے, یہ ایک ہیریسی ہو جائے گی, یہ گستاخ ہے ان کے نزدیک. باپ ہمیشہ پہلے, بیٹا سیکنڈ, تیسرا روح القدس. یہ جو ورڈ ٹرینٹی ہے نا, TRINITY, یہ بائبل میں نہیں ہے. ورڈ ٹرینٹی بائبل میں نہیں ہے, نہ اس کا روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ سمجھتے ہیں, کوئی انیٹی, منیٹی, شنیٹی کچھ بھی نہیں. بائبل کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 verse 2 to 4 میں لکھا ہوا ہے, یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہلی وحی کیا ہے,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبرانی زبان میں بولا شما اسرائیل ادنا الہین ادنا اخد، کہ سنو اسرائیل ہمارا رب ہمارا اللہ ایک ہے. اخد عبرانی میں ورڈ ہے اخد. 1600 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. مارک چیپٹر 12 ورس 29. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہلی وحی کیا ہے، کیا وحی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہی الفاظ جو حضرت موسیٰ کے تھے، شما اسرائیل ادنا الہین ادنا اخد، کہ وہ سنو اللہ اور او اسرائیل سنو. شما عبرانی میں کہتے ہیں شہادت، سن لو شما. جو اسماعیل الفاظ ہے نا عبرانی الفاظ میں اشمائیل، اشمائیل کا مطلب ال اللہ، اشما سن لیا، اللہ نے دعا سن لی تو اسماعیل پیدا ہوئے. یہ وہاں سے ورڈ ہے اشمائیل. عبرانی حضرت اسماعیل کو اشمائیل کہتے ہیں اور ہم اسماعیل کہتے ہیں. تو پوائنٹ میں آپ سمجھ رہے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ سے سوال پوچھا گیا انہوں نے یہ الفاظ دہرائے ورڈ بائی ورڈ کاپی. شما اسرائیل ادنا الہین ادنا اخد. حضرت موسیٰ نے کیا یوز کیا؟ اخد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا یوز فرمایا؟ اخد. 600 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. یہود و نصارہ نجران میں آئے. انہوں نے سوال پوچھا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کیا ہے، اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خاموش ہو گئے. فرشتہ آیا ہوگا کل کہو هو اللہ احد، کہ ہی از اللہ the one and only. احد اخد 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 احد، ان میں کیا فرق ہے؟ الف ہے دال، الف خے دال، زیر ڈالو اخد، نقطہ ڈالو احد اور زبر کے ساتھ. یہ دونوں عبرانی میں ایک الفاظ ہے اخد احد کا، دونوں مطلب نومیریکل ون. نومیریکل ون سمجھتے ہیں؟ نومیریکل ون مینز یہ میتھ کا، میتھمیٹک کا ون. کدھر ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے؟ کہاں حضرت عیسیٰ نے کہا یہ جب واقعہ ہو رہا تھا نا تو یہودی نے پوچھا تھا کہ کیا وحی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنی چاہیے تھی کہ تم یقین کرو باپ بیٹا روح القدس پہ. اور اب مزے کی بات یہ جتنی بھی بائبل کی کتابیں ہیں یہ صرف ایک وزن ہے کھوتے کی کمر پر. اگر اس میں احکامات نکال دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنت میں جا جاتے ہو احکامات لے دو. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا؟ تو بائبل میں کوئی ورڈ ٹرینٹی نہیں ہے. ٹرینٹی کی جتنی ورسز ہیں ساری نکال دیں گے، تحریف ہو گئی ہے. فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5 ورس 7 میں یہ ورس تھی کہ باپ بیٹا روح القدس کی. فرسٹ ایپسٹل آف جان پہلا خطوط جان کا چیپٹر 5 باپ 5 ورس 7 میں لکھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ 3 that bear record in heaven, Father, Son and Holy Ghost. 3 جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، باپ بیٹا روح القدس. یہ ورس جتنی تمام نئی بائبل اس میں نکال دی کہ یہ تحریف تھی. ٹرینٹی ہے ہی نہیں. قرآن اس کے الٹ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، 3 مت کہو، أَنْتَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ایک ہے، واحد. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخد، عیسیٰ نے اخد، ہمارے نبی احد. میں تھوڑی سی وضاحت جی مائک کا ہے، مائک کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تھوڑا مختصر سی کہ اصل میں ان کا سوال یہ تھا کہ ٹرینٹی ہے کیا. آپ نے تو اس کی پوری تردید کر دی اور بڑے اچھے انداز میں اس کو واضح کر دیا. ٹرینٹی اصل میں یہ ہے کہ عیسائیت کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ 3 شخصیات 3 پرسن مل کر اللہ بنتا ہے. ٹرینٹی یہ ہے، جو اصل آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے، تثلیث اسے عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں، اسے عربی میں یا اردو میں اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں. وہ اقانیم ثلاثہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہے، اور الیاذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت روح القدس ہولی اسپرٹ جو ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، یہ تینوں مل کے ایک اللہ بنتا ہے. اور یہ تینوں بذات خود بھی اللہ ہے، یعنی ہر ایک ان میں منفرد جو ہے انڈیویجلی بھی اللہ ہے، اور یہ تینوں مل کے بھی ایک اللہ بنتے ہیں. یہ بہت بڑا سینٹ اگسٹائن 4 صدی عیسوی کا ایک بہت بڑا ایک سینٹ تھا. اس نے آن دا ٹرینٹی ایک بہت بڑی بنیادی کتاب لکھی ہے. اگر آپ کو وہ نیٹ پہ بھی مل جائے گی، اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو باقی جتنی بھی اس پہ آئی ہیں نا ساری تفصیلیں وہ انہی کی کوشش نہیں کرتے. اچھا پھر یہ جو تثلیث ہے نا، ایک اس میں ایک اختلاف، عیسائیوں کے 2 عقیدے ہیں، 2 گروپ ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت روح القدس مل کے ٹرینٹی بنتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم مل کے ٹرینٹی بنتی ہے. یعنی تثلیث کے اجزاء پر بھی اتفاق نہیں ہے عیسائیت کے اندر. باقی اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے سوال ہے.
حضرت میرا آپ سے تقریر کے عنوان سے جہاں تک کہ میرا ایک ذہن کہہ رہا تھا، باقی لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ جو ہمارے مسیح بھائی ہیں طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے. غصہ نہیں کیجیے گا، نہیں 50 منٹ یا 1 گھنٹے کا ٹائم آپ تقریر کرتے، 50 منٹ بے شک مناظرے کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں کی موقف ہمیں سمجھ لگ جاتا کہ وہ کس چیز پر بات کرنا چاہتے. 50 منٹ آپ بات کر لیتے یا 50 منٹ وہ بات کر لیتے. تو پھر اس کے بعد جو کرسچن بھائی ہیں وہ آنسر کوشچن کرتے آپ سے، پھر مسلمان بھائی اس طرح انہوں سے آنسر کوشچن کرتے سوال کا، جہاں تک کہ یہ طریقہ کار میرے حساب سے بیسٹ تھا. تو اس طرح ان لوگوں کو بھی موقع نہیں مل رہا تھا بھاگنے کا، کیونکہ اس طرح کہ وہ بھاگ گئے نا. تو دوسرا سوال ہے اجازت کی کریں آپ یو آر لبرل. نہیں ہوگا. شکریہ شکریہ. عیسائیوں کی گوسپل جان میں چیپٹر 10 اینڈ ورسز 30 میں لکھا ہے، یعنی کہ باب نمبر 10 اور صفحہ نمبر 30. اس پہ لکھا ہے کہ جو بھی کوئی عیسیٰ السلام فرماتے ہیں کہ میری جو خواہش ہے وہی میرے اللہ کی خواہش ہے، اور میں سپورٹ کرتا ہوں خواہش، یعنی کہ جو میں سپورٹ کرتا ہوں اپنی خواہش اللہ پر. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے سے کچھ نہیں کرتا، جو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ میری خواہش ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اے مسلم، یعنی کہ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مطلب کہ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی خواہش اللہ کے مطابق کرتا ہوں وہ مسلم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس حساب سے مسلم ہوں. اس ورس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ پلیز بیان کر دیجیے. آپ نے کیا بولا جان 10:30؟ ہاں جی نہیں، غلط حوالہ ہے. جان 10:30 نہیں ہے یہ جان چیپٹر 5 verse 30 آپ نے پڑھی ہے. جان 5 جی جان 10:30 ہے. آئی ایم اے فادر آف ون. حضرت عیسیٰ نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. آپ کا حوالہ کریکٹ کیا میں نے. جی کوئی بات 2 ورس آپ نے کوٹ کیا ہے، میں دونوں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک ہے جان چیپٹر 5 verse 30، یہ ہماری دلیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I can on myself do nothing، میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. بس ختم. جتنے معجزات ہوئے جب وہ خودکار ہی نہیں رہے تو بس ختم باذن اللہ. پھر دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا، لوک کے اندر آپ پڑھے، لوک کے اندر اینڈ کے چیپٹر سے پڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ یا اللہ یہ مشکل میرے سے ٹال دے، میری مرضی نہیں تیری مرضی. ناٹ مائی ول تھاؤ ول. کیا مطلب ہے مسلمان؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے جو اپنی خواہشات اللہ پہ ڈال دیتا ہے اور عبد بن کے چلتا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ تو دلیل ہماری ہے. اس میں تو میرا خیال آپ کو یہ تو ہم سپورٹ مل گیا آپ کو اس دلیل سے. جو دوسری دلیل ہے جو جان چیپٹر 10 verse 30 جس میں آئی ایم اے فادر آف ون، یہ جو پوائنٹ اگر آپ یہ ون پڑھے نا، گریک میں ورڈ آیا ہوا ہے، اس کے گریک ورڈ آیا ہین. ہین مرغی نہیں، وہی ہین، لیکن اس کو گریک میں ون آیا. گریک میں ون کو کہتے ہیں ہین. یہ جو ورڈ حضرت عیسیٰ نے بولا کہ آپ اور میں ایک ہیں، کرسچنز یہ کہتے ہیں دیکھو اس ورڈ کے مطابق اللہ اور عیسیٰ ایک ہے. وہ جس طرح حضرت سمجھا رہے تھے کہ ٹرینٹی کے اندر 3 میں سے ایک میں سے 3. ماننا ہے مانو، سمجھ آتی نہیں ہے اور نہیں تو بھاڑ میں جاؤ. کرسچن ہی کہتے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ نے کہا آئی ایم اے فادر ون، اگر آپ کو کرسچن کہتے ہیں تو دیکھو حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو کہا اللہ اور میں نعوذ باللہ ایک ہیں. تو اسی جان میں جان چیپٹر 17 اگلے اسی جان، یہی جان 10 باب 30 کے آیت میں یہ بول رہا ہے. اور جان 17 7 باب بعد ورس 23 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 12 کے 12 حواری تم اور میں ہم سب ایک ہیں اللہ کو ملا کے. اور کون سا ورڈ یوز کیا؟ وہی ورڈ گریک میں زین، سوری ہین. تو میں کرسچن کو بولتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حواری، جس میں ایک دھوکے دار حواری بھی تھا یودس اسکریوت، جس میں 30 سکوں میں خدا کو بیچ دیا اپنے تم لوگوں کے، وہ بھی شامل ہے اور خدا بھی شامل ہے اور 12 حواری. تو ٹوٹل کیا پول بنا کے اللہ کو نعوذ باللہ عبادت کرو گے سب کی. تو اس سے یہ مطلب ہوا آئی ایم فادر ون کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے. اللہ اور میرا مقصد ایک ہے. کیا کہ نبی جب بھیجا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے اس لیے بولا آئی ایم فادر ون، میں اور میرے باپ کا مقصد ایک ہے.
अगर तुम इसको समझते हो कि इनसेपरेबल सॉसेज है, इनसेपरेबल सॉसेज समझ रहे, एक सॉसेज होता है मीट इनसेपरेबल, जिसको अलग नहीं किया जाता, तो इसका मतलब हो गया जॉन 17 के मुताबिक तमाम हमारी एक साथ इनसेपरेबल सॉसेज है। 12 हमारी खुदा और ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह सारे इकट्ठे एक साथ जुड़ के इबादत में नहीं, उधर भी हज़रत ईसा पर्पस बता रहे हैं, इधर भी हज़रत ईसा पर्पस बता रहे हैं। मैं आपको उसको वजाहत भी कर देता हूं। अगर आप यही जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 आपने उस वर्स 30 कोट की ना, जॉन चैप्टर 10 वर्स 23 से पढ़े, ऊपर से नीचे जाए, पूरा कॉन्टेक्स्ट है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे, कह रहे हैं कि बहुत से अल्लाह के यहाँ में दरबार में बहुत से महल होंगे। कहाँ जा रहे हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल पे, हैकल सुलेमानिया की तरफ जाके कह रहे हैं कि बहुत से अल्लाह के यहाँ बहुत टेंपल होंगे। अल्लाह का हज़रत ईसा फरमाते हैं मेरी भेड़ियां मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ियां मेरी आवाज सुनती है और वो मुझ पे अमल करती है और उनको जन्नत मिलती है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। हज़रत ईसा फिर फरमाते हैं 29वीं आयत आके कि कोई भी शख्स मेरे हाथ से कुछ नहीं छीन सकता, कोई शख्स अल्लाह के हाथ से कुछ नहीं छीन सकता। क्या हुक्म, हुक्म नबी को जो दिए जाते हैं, मैं और बाप एक है, ये कह रहे हैं मैं और अल्लाह एक है। बाप जो अल्फाज इधर आया हुआ ना, उसकी मैं बहस में नहीं जाना चाहता। बाप बनी इसराइल अल्लाह को मजाजी कहती थी, हकीकी नहीं। कुरान में आता सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स 18 में अल्लाह कहते हैं तुम अपने आप को बेटा कहते हो मेरे। तो बनी इसराइल की ये आदत थी कि वो खुदा को माई बाप कहते थे, मजाजी हकीकी माने में। तो यहां से ईसा हकीकी मानी में नहीं मजाजी में कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह बात करें तो फिर पूरी बाइबल भरी हुई है जिसमें खुदा को बाप कहते हैं। तो यहां से ईसा कह रहे हैं कि मैं और खुदा एक मकसद पे चल रहे हैं। तो क्या हुआ? अगली आयत में यहूदियों ने पत्थर पकड़ के हज़रत ईसा को मारना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा तुम गुस्ताख हो, तुमने कहा कि अल्लाह हो तुम बराबर हो। बहुत से सुनिएगा ये बात, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। ये एक आयत है ना, इसका पूरा पीछे आगे पीछे पड़े। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो मुझे क्यों पत्थर मारते हो, मैंने ऐसी क्या बात कही है? तो उन्होंने कहा thou being a man makest thyself a god, कि तुम मैन हो और तुम अपने आप को खुदा कहते हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया is it not written in your law, क्या तुम्हारी तौरात में ये नहीं लिखा that ye are gods, कि तुम सारे खुदा हो? ये बाइबल में लिखा है। अल्लाह कहते हैं behold Moses I have made you god to Pharaoh, मूसा मैंने तुझे खुदा बना के फिरौन पे भेजा है, ये बाइबल में लिखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा, मजाजी माने में, हकीकी में नहीं, अल्लाह ने जब मूसा को खुदा कहा तो मैं तो खुदा का अपने आप को खुदा का बेटा कहता हूं जो उससे नीचे डर जाए, तो तुम मुझे पत्थर मारते हो। Say ye of him whom the Father had sanctified and sent out this world without blasphemous, हज़रत से कहते तो मुझे कहते मैं ब्लास्फेम हूं, मैं गद्दार हूं या मैं गलत हूं। हज़रत से कहते अपने आप को देखो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि तुम मेरी क्यों गलतियां निकालते हो, और यूं ही करते 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 उनकी गलतियां निकालते इन्होंने कहा कि इनको मार, और अल्लाह ने उनको बचा लिया। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हर बात पर वो गलत माना लेते थे जान के। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो आए वफादार और मान सब वाज़ेह बात होती है। हज़रत ईसा यहाँ पे कोई क्रिश्चियन आके कहेगा ये खुदाइयत है, कोई खुदाइयत नहीं, क्योंकि इसी जॉन में हज़रत ईसा ने कहा हम सारे हवारी अल्लाह मिला के एक है। वही वर्ड ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है जो जॉन 10:30 में हुआ है, और वही वर्ड ग्रीक में इस्तेमाल जॉन 10:23 में हुआ है। और ग्रीक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके दो माने होते हैं, ग्रीक एक सिंपल लैंग्वेज है। सबको एक टाइम ये वन है। अब से चंद साल पहले मैंने एक ईसाई राहिब डॉक्टर आर्ची डिसोजा जी उनका लेक्चर था ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट्स, और उनके जितने रेफरेंसेस थे कोई रेफरेंस बाइबल से कोट नहीं किया गया। अब आया इससे सुनने वाला क्या नतीजा अखज़ करे, आया कि ह्यूमैनिटी का चैप्टर ही नहीं है बाइबल में, या वो अपने जो रेफरेंसेस हैं अपनी बाइबल से मुतमईन नहीं है कि कोई जेन्युइन बुक है, या आया कि वो कुरान को ऑथेंटिक बुक मानते हैं। जहां तक ह्यूमैनिटी का सवाल है ना, बाइबल में, बाइबल दुनिया की सबसे इनह्यूमेन बुक है। मैं आज ही डिस्कस कर रहा था, इनह्यूमेन समझते हैं जिसमें इंसानियत सिरे से नहीं है। आप बुक ऑफ नंबर्स पढ़ें चैप्टर 31, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं जाओ जाके इन सबको कत्ल कर दो, छोटा बच्चा था उसको भी मार दो, जो मां से दूध पी रहा उसको भी मार दो, खोते को भी ना छोड़ो। क्यों? हमारे नबी ने क्या ऑर्डर दिया जिहाद के टाइम? औरत को ना छेड़ना, बच्चे को ना छेड़ना, दरख्त भी ना काटना। नाउज़ुबिल्लाह, बाइबल हम नहीं मानते अल्लाह ने कही है, ये झूठ है। सिर्फ नफरत दिखाने के लिए फलस्तीनी थे ना, दूसरी तरफ अरब अय्यामुल जाहिलिया के फलस्तीनी थे, इस्लाम नहीं था उस टाइम। तो उनको कहते हैं
موسیٰ سے کہتے جاؤ جا کے ایک ایک بچے کو مارو, ایون the women must not be spared, kill them, suckling must not be spared, جو بچہ دودھ اس کو بھی مار دو, مگر اپنے ساتھ کنواری لڑکیوں کو بچا لو. نمبر 31, کنواری کو بچا لو. یہودی سولجرز فیلڈ میں گئے, یہودیوں نے جنگ کری, مارا سب فلسطینیوں کو, اور بائبل کے مطابق نمبر چیپٹر 31 میں انہوں نے 30,000 کنواری لڑکیاں پکڑ لی. یہ بائبل کے ریکارڈ کے مطابق. میں کرسچن سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کس طرح پتہ لگایا کہ کون سی عورت کنواری تھی کون سی نہیں؟ کوئی سالائیور ٹیسٹ تھا, کوئی دوائی دیتے تھے, کیا کرتے تھے وہ؟ آپ کو پتا وہ کیا کرتے تھے جو چیک کرتے تھے؟ پھر وہ 30,000 لے کر آئے, جس میں سے بائبل میں لکھا پادری اور جو ان کے پریسٹ تھے, ربائز, یہودی ربائز, 33 انہوں نے اللہ کے نام پہ قربان کی. ہیومینٹی کہاں سے بولیں گے؟ بائبل میں ہیومینٹی کی کوئی ورڈ نہیں. حضرت عیسیٰ سے کچھ ملتی ہے ہیومینٹی کے بارے میں. حضرت عیسیٰ لو یور اینیمیز, اپنے دشمنوں سے پیار کرو. میں کرسچن سے بول رہا ہوں, سیکنڈ ورلڈ وار میں ونسٹن چرچل نے کہا کہ we will fight even with the broomsticks. ہم broomsticks سے بھی فائٹ کریں گے. کیوں فائٹ کی؟ تمہاری بات حضرت عیسیٰ نے کہا someone who slaps you on the right cheek, give him the left cheek. Passive resistance, اہنسا, جو مہاتما گاندھی نے کیا تھا, اس نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو نافذ کر کے انڈیا کانکر کیا تھا. وہ یہ کہتا تھا نا, جو تمہیں سیدھے سے ڈال کو تھپڑ مارا ان کا دے دو. حضرت عیسیٰ کی کس چیز ہے؟ کون سا کرسچن فالو کرتا ہے؟ جب ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے ہیروشیما ناگا پرل ہاربر ڈسٹرائے کی تھی امریکہ کی, تو امریکہ کیوں ریٹائرمنٹ کرنے کا تھا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا someone who is slapped on the right cheek, اس کو دوسرا ڈال دینا چاہیے تھا. وہ والی بات بس بات ہے. صلیبی جنگوں یہ سب سے بڑا صلیبی جنگ میں تاریخ میں دیکھیں, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو کرتے آئے, جو ان کے پپائرس اور جو ان کے پوپس جو پاسز کرتے رہے, پروف فرانسس ہو گیا, فلانا پوپ سے جیتی جنگ. تو بائبل کے اندر سچ ہمیں حضرت عیسیٰ سے کچھ ہیومینٹی ملتی ہے, لیکن وہ کوئی فالو نہیں کرتا. اوور آل ٹوٹیلٹی میں بائبل میں بروٹلزم کے علاوہ کچھ نہیں. میں ایسی ایسی ورڈ یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتا کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے کے پیر سے پکڑو اور اس کا سر پتھر پہ مارو. یہودیوں کو کہا جاؤ فلسطین کے بچے پکڑو, ان کے پیروں سے پکڑ کے راکس مارو, جو سر پتھروں میں مارو, کھوتے کو بھی ختم کر دو. نتھنگ دیٹ بریڈ اسمیل, کوئی چیز جو سونگنے والی بریڈ کرتی ہے اس جگہ پہ نہ چھوڑو, قتل کر دو سب. یہ کمانڈمنٹس ہے, اور اسی وجہ سے آج وہ ہمیں مارتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ تم لوگ بنے اس لیے ہو, فلسطینی تم لوگوں کو مارنے کے لیے بنے ہو. اللہ نے, خدا نے ہمیں بائبل میں ہی یہ چیزیں دی. بس اس کے بعد تھوڑا سا کوشچن ہے, پھر بند کرو. اور کوئی کوشچن ہو فیمل سائڈ سے؟ السلام علیکم. 2001 میں شروع میں مسلمان ہوا تھا عیسائی سے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے کافی لیکچر سننے, تو خواہش تھی کہ اس طرح کا پروگرام دیکھنے کو ملے. تو اللہ نے آج الحمدللہ ملایا, دیکھا بھی, اور اللہ اس کام میں دیکھ. دو کوشچن میرے سوال ہیں. سب سے پہلے آپ نے جو یوحنا نبی جو کہتے ہیں, جو انہوں نے بپتسمہ لے رہے تھے, کہا تھا اے سام کے بچوں, یہ یوحنا نے کہا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ جو قادیانی نے کہا تھا کہ میں مریم ہوں, ایک مرزائی سے میں نے یہ اس کو سوال کیا, تو اس نے مجھے جواب میں یہ کہا کہ انہوں نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ مریم علیہ السلام پاک باز نیک عورت تھی, تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں بھی نیک پاک باز جن کے جنم میں ہوں, اس لحاظ سے انہوں نے کہا. اس کی مجھے تھوڑی سی وضاحت ہے. تو مرزا کہتا 10 مہینے بعد صحیح سے 10 مہینے میں کیا پاک کیا؟ اگر آپ مجھے بات کریں نا, وہ کہتا جی 10 مہینے میں ہوتا ہے, نارمل بچہ تو 9 منتھ میں پیدا ہوتا ہے. اور جس چیز کی دلیل دیتا ہے بائبل کی, بائبل میں تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے کہ بچے کون سے پاک ہیں کون سے ناپاک ہیں. تو جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ کہ وہ اس کو حقیقی بھی مجازی لے رہا تھا, تو مجازی بھی پورے کانٹیکسٹ پہ لیا جائے تو سینسٹیو ہے. پہلی بات ہے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے, وہ سیدھا کہتے تھے میں مریم ہوں, ٹھیک ہے بچہ ہوگا, یہ 10 مہینے بتانے کا کہنا سے کہ وہ کمپیئر کرتا ہے, وہ کمپیئر کرتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر, یا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, یا یہ کون سی بشارت ہے کہ جی حضرت مریم کے پیٹ سے نکل کے آئے گا, وہ کوئی بشارت نہیں ہے. ایسی کوئی سچ اسلام میں بشارت نہیں, اس نے پوری ایک من گھڑت بات بنائی. ہمارے ہاں کیا عقیدہ ہے حضرت مہدی کہ وہ آئیں گے, نبی کی ذات سے وہ پیدا ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق سیریا مسجد امیہ کے مینارت پہ اتریں گے.
बेशक वो बस हकीकी ले रहा, मजाजी ले रहा, बात कहां से ला रहा है? कुछ सर पैर तो लाए ना उस बात का। दूसरी बात है जो आपने पूछा, हज़रत ईसा ने कहा, बोलिए मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38, 39, 40। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास यहूदी आए और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ओ रब्बा, ओ मास्टर, रब्बाई, हमें कोई मुअज्जिज़ा दिखाओ कि तुम ही सही मसीह हो, तुम ही सही मसाया हो। मैथ्यू चैप्टर 12, आप नोट कर लें, मैथ्यू चैप्टर 12 Matthew chapter 12 verse 38, 39, 40. 38 और 39, 40. यहूदी हज़रत ईसा के पास रह के, और रब्बाई, हमें ये बताओ कि हमें को मोजज़ा दिखाओ कि हम मान ले कि तुम असली मसाया हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? You evil and adulterous generation, शैतान और जानियों की नस्लों। किनको? सवाल करने वाला। यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, ये नस्ल जो तुम मुझसे सवाल करने वाली आई हो, ये नस्ल, ये प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुआ है, वो उस नस्ल को मुखातिब कर रहे थे कि ओ यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, यू सीक द साइन, तुम्हें हमेशा मुअज्जिज़ा चाहिए। अरब जो थे काफिर, सूरह ताहा में नबी से कहते हैं हमें कुरान ऊपर से नीचे लाते हुए दिखाओ, हम ईमान लेकर आएंगे। सूरह मुल्क चैप्टर 67 वर्स 30 से हज़रत नबी पाक से पूछा कि जी क़यामत के दिन का बताओ, तो ये सवाल करते थे। तो इसी तरह यहूदियों ने सवाल किया, हज़रत ईसा को गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने कहा तुम जानियों की नस्ल हो, तुम्हें हमेशा मुअज्जिज़ा चाहिए होता है, तुम्हें मैं कोई मुअज्जिज़ा नहीं दूंगा सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के। जिससे यूनुस 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह मैं 3 दिन 3 रात इस दुनिया के पेट में रहूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट है, इसमें मैंने गाली दी थी। ठीक है, अच्छा, जब गुजारी ये है, क्योंकि वक्त भी हमारा पूरा हो गया है, किसी भाई ने कोई मुख्तसर सवाल करना तो वो कर ले, मशवरे वगैरह के लिए इंशाल्लाह बाद में वक्त देंगे। दुआ के बाद जिन भाइयों ने मशवरा देना हो, मुफीद मशवरा, तो वो हमें दुआ के बाद दे दे। अगर कोई सवाल करना है तो वो सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ईसाइयत के मुतलाकन एक ढांचे को किताब में तरतीब दे दें, या हमें इधर एक ढांचा सा बयान करते हैं कि आप तो बहुत माशाल्लाह मुफस्सल और गहराई में चले गए, और जो छोटापन ज़हन है वो इतनी तफसील बात को ज़हन में हिफाजत करना, ये महफूज करना इतनी ताकत नहीं रखता। आप ढांचा सा, सैंपल सा, या कोई किताब इसके ऊपर तसनीफ कर दें जिससे हमें फायदा हो सके। मैंने अल्लाह का शुक्र है 35 किताबें लिखी हुई है ऑलरेडी, मेरी सब फ्री किताबें, मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता, मेरा सारा अल्लाह के साथ बिजनेस करता हूँ, बस मेरा बिजनेस अल्लाह के साथ और अल्लाह के अकाउंट के हिसाब में है। हमारी किताबें हैं, मौलाना आसिफ साहब इधर होते हैं, मैं तो वापस चला जाऊंगा कल इंशाअल्लाह, आसिफ साहब इधर होते हैं। मेरी 35 किताबें लेकिन इंग्लिश में है जी, तमाम मौजूआत के ऊपर, हर मौजू मैंने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रिनिटी, बाइबल द गॉड्स वर्ड, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेंशन इन द बाइबल बाय नेम, एट्रोसिटीज, प्रोपेंसिटीज इन द बाइबल, हर चीज की हमने डिस्कशन मैंने उसके अंदर की हुई है। तो उर्दू में हमारा प्रोजेक्ट है कि हम उसको उर्दू और अरबी में इंशाल्लाह तर्जुमा करें। तो किताबें हमारी मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बता दूंगा किस वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर लें, आप इंशाल्लाह इनसे राब्ता कीजिए, आपको मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने इस्लाम बताया, जिन्होंने मौलाना सलाम जी जी जी, उनके बारे में कुछ मालूम चाहता हूँ। असल में मौजू है ही नहीं है उनके बारे में, मौजू से सवाल करें ना, क्योंकि उनके बारे में उनका तो वाकया मैंने आपको पेश किया कि उस वक्त के उस स्कॉलर थे, तो उन्होंने ये मिर्जा गुलाम अहमद से मुनाजरे की थी, तो ये सब्जेक्ट पे तो सवाल नहीं है, तो हम सब्जेक्ट पे सवाल करें। मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस हज़रात के बहुत बड़े आलिम थे, और मिर्जा साहब ने जैसा कि मौलाना ने फरमाया, उन्होंने ये कहा था कि झूठा जो है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा, कि अगर मैं जो सच्चा हूँ तो तुम मर जाओगे, लिहाजा जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके बाद वो 40 साल तक जिंदा रहे। मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी मारूफ आदमी है, उनके बारे में किसी भी जगह से आप पूछ सकते हैं, किताबें सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में पूछना चाहिए था। बहरहाल को इंशाल्लाह मैं, अगर आपको तफसील चाहिए होगी तो बाद में इंशाल्लाह अर्ज कर दूंगा, आप हमारी लाइब्रेरी में तशरीफ लाएं।
تو اب آخر میں دعا کے لیے محترمانہ گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا ابو البابا بلال نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں اور دعا بھی کروائیں. پیر ابو البابا بلال نقشبندی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ. ماشاء اللہ جی. سب سے پہلے میں بھائی انعام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور یہ جو پروگرام ہیں وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں اور اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ جس طرح وہ بھائی تشریف لائے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ تقریباً 13 سال پہلے 2000 میں مسلمان ہوئے ہوں, اس طرح کے لوگ جو پورے پاکستان میں موجود ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے, خاص کر کے مساجد کے جو امام ہیں یا دوسرے جو حضرات ہیں مبلغ, کہ کس کس جگہ پہ کہاں کہاں لوگ عیسائیت سے مسلمان ہوئے ہیں. ان پروگراموں میں ان کو خصوصی دعوت دے کے لے کے آنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو عام عیسائی طبقہ ہے, یہ جو ہم لے کے آئے ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے, بہت سارے ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ کبھی بھی ہماری بات اس طرح بیٹھ کے نہیں سن سکتے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایک وہ طبقہ لے کے آنا چاہیے کہ جو عیسائیت سے مسلمان ہو چکے ہیں. دوسرا وہ طبقہ لے کے آنا چاہیے جو کچھ واقعہ ہی لینا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں اور واقعہ ہی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو کام شروع کیا ہے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پوری دنیا میں جو مسلمان دین کا کام کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جو مسلمان دین کو غالب کرنے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جو مسلمان قید ہیں, یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں اور کافر ان کو مار رہے ہیں, یا اللہ ان کو اس ظلم سے یا اللہ نجات عطا فرما. آمین. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی رہ کر
तो अबू तालिब तो नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो वो तो ये बात जब आपका आता है कैसे बकरा ये नहीं फरमाने के लिए आज हम देखते हैं सब बता रहे मेरे तारीख सारा आपको मैं वगैरह आप उनसे लेते उससे आप मेरा नाम के साथ अगर ये वो कार्ड है तो 10 कार्ड तो लिहाजा मेरा कोई इन्विटेशन कार्ड उस्मान कार्ड ला कार्ड दे हाँ कॉपी करवा ऑनलाइन अवेलेबल है आप अच्छा आप उसे ऑनलाइन ये जो तमाशा रिकॉर्ड हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ ये चाहिए था ये असल में जो आए हुए थे ये यहाँ के हेड चर्च के बिशप तो बिशप साहब जिसका बात करके अच्छा मेरी फोटो ठीक है आपको याद आप काम कर बस अच्छी अल्लाह की हिफाजत सबसे और आपकी जिंदगी में बरकत कमाए इस्तिकामत सबसे बड़ी बात इस्तिकामत हम ऐसी परसिस्टेंट रहे हैं इस पर नहीं कोई बात नहीं ऐसे आपने बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ी है कि जब वो चोट पड़ती है तो ऐसा मगज हिलता है ये देखिए गौर से सुन बड़ा तो हमारा तो ईमान मजबूत मेरा तो ईमान मजबूत हो कोई टेंशन नहीं तो हम आपस में भाई बात कर रहे थे ना तो आपस की हमारी बात चल रही थी कि हमें ज़रा थोड़ा सा तरीका और भी चेंज कर लेना चाहिए मज़ीद चेंज कर लेना तो ऐसे ही हुआ आपकी दुआ से मैं कुछ अर्सा रहा हूँ इसको जो है वो मुनाज़रे वाली फील्ड में अब मैं छोड़ चुका हूँ मैं तकरीबन 4-5 साल तक मैं ऐसे ही जो है वो चर्च में चला जाता था मखसूस डर खतरा किसका अल्लाह की ज़ात का डर होना चाहिए सिर्फ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर की तारीख में मेरा रिकॉर्ड है सर लाहौर की